اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب بالکل قریب ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے اس مہینے کے لیے، کیونکہ اللہ نے یہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنایا ہے کہ جتنا ہو سکے انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اس مہینے میں، اللہ سے مغفرت طلب کرے، معافی مانگے، توبہ کرے۔ استغفار کا مہینہ ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اس مہینے میں، بلکہ رجب، شعبان اور ماہ رمضان المبارک تینوں مہینوں میں کہا ہے کہ ہمیں یہ تین کام انجام دینے چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اب تک جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں، یعنی جو ہمارے گزشتہ گناہ ہیں ان پر ہم استغفار کریں، مغفرت طلب کریں اللہ سے کہ پروردگار اب تک جتنے بھی گناہ ہیں اس مہینے میں ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ان گناہوں کو بخش دے۔ اور دوسری چیز کہی کہ جو ابھی یعنی جو ہماری باقی زندگی ہے، اب جتنا ہم جئیں گے، اللہ ہمیں اس زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے، اللہ ہمیں محرمات سے دور رکھے، ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں کو انجام نہ دیں۔ اور تیسری چیز کہ روز قیامت کی پیاس سے ہم امان میں رہیں، اس کی دعا کریں کہ روز محشر ہم تشنگی سے، اس پیاس سے امان میں رہیں۔ یہ تین دعائیں کہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انسان کو چاہیے کہ جو بھی ان تینوں مہینوں کو درک کرتا ہے اور وہ زندہ ہے ان تین مہینے میں، تو وہ یہ دعا کرے۔ اور اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور یہ مہینہ عصب ہے، عصب کے معنی پیغمبر نے فرمائے کہ یہ مہینہ عصب ہے جس مہینے میں میری امت والوں پر خداوند عالم سب سے زیادہ رحمت کو نازل کرتا ہے، سب سے زیادہ رحمت اور مغفرت کو نازل کرتا ہے۔ یعنی سمجھیے کہ اس ماہ رجب میں جو اللہ کی رحمت ہے وہ بہت تیزی سے نازل ہوتی ہے بندوں کے اوپر۔ تو اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کس تیزی سے اور کس رفتار سے ہم اس رحمت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اس مہینے کے وقت سے، اس مہینے کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پل سے ہم استفادہ کریں اور خداوند عالم سے چاہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی آمادگی ہے۔ اگر ہم رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے تو وہ جو یعنی ماہ رمضان میں جا کر پروردگار جو چاہتا ہے کہ اب تو میرا بندہ ہے، تو اگر ہم ان دو مہینوں میں اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے، اپنے نفس کو پاک کر لیں گے ہر طرح سے، تو پھر ہم رمضان میں جا کر بالکل آرام سے پروردگار کی رضایت کو اور اس کی مرضی کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کے قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔